تو سارے لے آ تیرا. اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے. حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے. وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے. میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت، یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف. اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اور اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے. میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا. میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک. وہ ہس بولے تھے وہ مہربانی، نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڑاونے نے. اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی معاملہ نہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی. تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے. پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے. جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں. 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی.
تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ تو نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا۔ رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا۔ پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں۔ تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا، میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے حضور حکم۔ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے،
ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا۔ قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہجہ۔ اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں۔ حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ، جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی، گویا ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کی، لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے، پیچھے۔ میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے۔ اپنے آپ کو مرتب کریں۔ ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں، جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا، آج کا دن تو گزرے، کل سکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ترتیب دیں۔ ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔